آج ہم طب کے شعبے میں کیریئر کے سفر کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں. جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر جی اس میں صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ پڑھائی کیا ہے، بلکہ عملی زندگی کیسی ہوتی ہے، مستقبل میں کیا امکانات ہیں. مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ڈاکٹر بننا اصل میں یہ سفر ہے کیسا، کتابوں سے ہٹ کر. تو آئیے اس کافی پیچیدہ لیکن دلچسپ سفر کو ذرا کھولتے ہیں. بالکل. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ ایک پورا طرز زندگی ہے. تو اس میں آنے سے پہلے اس کی گہرائی، اس کی حقیقت جاننا وہ بہت اہم ہے. یہ راستہ خدمت کے جذبے سے تو شروع ہوتا ہے، مگر اس میں بہت لمبی تعلیم ہے، مسلسل سیکھنا ہے، اور ہاں کافی قربانیاں بھی ہیں. صحیح. تو ابتدا جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل یا اے لیول سے ہوتی ہے. جی بیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ان مضامین پر گرفت مضبوط کرنی پڑتی ہے. جی اور اچھے نمبر لانا تو یوں سمجھیں پہلا بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر پاکستان میں ایم ڈی کیٹ جیسے ٹیسٹ کے لیے. اوہ بالکل. ایم ڈی کیٹ تو بہت ہی مسابقتی امتحان ہے. یہ اکثر نوجوانوں کے لیے پہلا بڑا تعلیمی دباؤ ہوتا ہے. مقابلہ واقعی سخت ہے اور میڈیکل کالج کی سیٹیں محدود ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر 5 سالہ MBBS پروگرام. اور یہ صرف کتابیں رٹنا نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے آپ کی شخصیت کو بھی بناتا ہے. اچھا. جی، پہلے 2 سال تو بنیادی سائنسز ہیں، ایناٹمی، فزیولوجی. یہ وہ بنیاد ہے جس پر آگے ساری میڈیکل نالج کھڑی ہوتی ہے. اور پھر اگلے 2 سال وہ کلینکل سے پہلے والے مضامین، پیتھولوجی، فارماکولوجی. جی، یہاں آپ بیماریوں کی وجوہات، ان کے اثرات اور علاج کے اصول سیکھتے ہیں. یہ تو کافی تھیوریٹیکل لگتا ہے اب تک. ہاں شروع میں ہوتا ہے، لیکن آخری سال وہ مکمل طور پر ہسپتالوں میں گزرتا ہے. میڈیسن، سرجری، گائنی، بچوں کے امراض، وہاں آپ اصل مریض دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو عملی کام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے؟ اصل عملی تجربہ تو آخری سال اور اس کے فوراً بعد 1 سالہ ہاؤس جاب یا انٹرنشپ میں ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب تھیوری کا حقیقت سے سامنا ہوتا ہے. PMDC رجسٹریشن کے لیے تو یہ لازمی ہے ہی. جی ہاں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ نئے ڈاکٹر کا عملی دنیا میں پہلا قدم ہے. 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں، ایمرجنسی کا دباؤ، مریضوں سے براہ راست بات چیت. اکثر نئے ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں ریالٹی چیک ہوتا ہے. سمجھ گیا. اندازہ ہوتا ہوگا کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. بہت زیادہ. اور پھر ہاؤس جاب کے بعد اصل کیریئر کا فیصلہ، اسپیشلائزیشن. پاکستان میں تو FCPS کا بڑا نام ہے، اس کے لیے بھی الگ سے امتحان دینا پڑتا ہے. جی بالکل. FCPS ایک بہت مسابقتی امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر 4 سے 6 سال کی مزید ٹریننگ ہوتی ہے اسپیشلائزیشن میں. 4 سے 6 سال؟ یہ تو گویا ایک اور MBBS جتنی محنت لگتی ہے. بلا شبہ. FCPS ہو یا MDMS، یہ سب راستے مزید گہرائی اور مہارت مانگتے ہیں. اور جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے USMLE امریکہ کے لیے یا PLAB برطانیہ کے لیے یہ بھی بہت مشکل امتحانات ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ صرف مشکل ہیں یا الگ طرح کے ہیں؟ یہ صرف مشکل نہیں، ان کا انداز بالکل مختلف ہے. جیسے USMLE وہ کلینکل ریزننگ اور پرابلم سالونگ پر بہت زور دیتا ہے. ان کی تیاری کے لیے بالکل الگ حکمت عملی اور وسائل چاہیے. اچھا، تو یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ اسپیشلائزیشن کے بعد بھی صرف کلینک پر بیٹھنا ہی آپشن نہیں ہے. روایتی شعبے تو ہیں ہی، کارڈیولوجی، سرجری، پیڈیاٹرکس، سائیکیٹری وغیرہ، لیکن اب غیر کلینکل راستے بھی کھل رہے ہیں. جی، یہ ایک بہت اہم تبدیلی آ رہی ہے. اب ڈاکٹر صرف مریض نہیں دیکھ رہے، وہ طب کی تعلیم میں جا رہے ہیں، پبلک ہیلتھ پالیسی بنا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، فارما انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل مینجمنٹ سنبھال رہے ہیں. اچھا. حتیٰ کہ میڈیکل جرنلزم بھی ایک فیلڈ ہے. اور ایک نیا شعبہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ہے ہیلتھ انفارمیٹکس. یعنی ٹیکنالوجی اور میڈیسن کا امتزاج، AI وغیرہ. بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طب میں استعمال یہ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. اور کام کرنے کی جگہوں میں بھی کافی تنوع ہے. سرکاری اسپتال، پرائیویٹ کلینکس، آرمڈ فورسز، NGOs. جی، اور اکیڈمیا یعنی یونیورسٹیاں، اور اب تو ٹیلی میڈیسن بھی بہت عام ہو گئی ہے. تو اتنے مختلف ماحول میں کام کرنے کے لیے کون سی بنیادی مہارتیں سب سے اہم ہیں؟ علم تو ہے ہی، اس کے علاوہ؟ دیکھیں، علم اور ٹیکنیکل سکل تو لازمی ہیں، لیکن کچھ انسانی پہلو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. جیسے مریض سے ہمدردی، اس کی بات غور سے سننا سمجھنا، یعنی اچھی کمیونیکیشن. پھر
سائنسی تجسس تاکہ آپ ہمیشہ نیا سیکھنے کو تیار رہیں، شدید دباؤں میں تحمل سے فیصلے کرنا، یہ چیزیں صرف کتابوں سے نہیں آتی، یہ تجربے سے اور خود پر کام کرنے سے آتی ہیں۔ اور یہی چیزیں مریض کا اعتماد جیتنے میں مدد دیتی ہوں گی۔ بالکل، علاج کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، فائدے تو نظر آتے ہیں، معاشرے میں عزت، لوگوں کی خدمت کا موقع، وقت کے ساتھ مالی استحکام بھی آ جاتا ہے، دنیا بھر میں کام کے مواقع ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ، چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز بالکل حقیقی ہیں۔ سب سے پہلے تو تعلیم و ٹریننگ کا طویل دورانیہ، 10-12 سال آرام سے لگ جاتے ہیں۔ جی۔ پھر کام کے دوران شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ، ہر وقت ایک بھاری ذمہ داری کا احساس، مسلسل امتحان، خود کو اپڈیٹ رکھنا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ کام اور ذاتی زندگی میں توازن رکھنا۔ اس کی وجہ سے برن آؤٹ یعنی شدید تھکن اور بیزاری کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ یہ آسان راستہ بالکل نہیں ہے۔ اور مستقبل کی طرف اگر دیکھیں، ٹیکنالوجی کا ذکر آپ نے کیا، اے آئی، ٹیلی میڈیسن۔ جی، ان کا کردار بڑھتا ہی جائے گا۔ اے آئی تشخیص میں مدد دے رہی ہے، ٹیلی میڈیسن علاج کو دور دراز علاقوں تک پہنچا رہی ہے، پرسنلائزڈ میڈیسن یعنی ہر فرد کے مطابق علاج، یہ حقیقت بن رہا ہے۔ تو کیا مستقبل کا ڈاکٹر ایک طرح کا ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی ہوگا؟ کسی حد تک جی بالکل۔ کامیاب ڈاکٹر وہی ہوگا جس کے پاس طبی علم تو ہو ہی، ساتھ میں ٹیکنالوجی کی سمجھ بوجھ بھی ہو، اسے استعمال کرنا جانتا ہو۔ اے آئی شاید ڈاکٹر کی جگہ نہ لے، لیکن ایک بہت طاقتور مددگار ضرور بنے گی۔ مگر جو بنیادی انسانی مہارتیں ہیں، ہمدردی، اخلاقی فیصلے، وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طب کا شعبہ بظاہر بہت پرکشش ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ بے پناہ محنت، صبر اور قربانی مانگتا ہے۔ خدمت اور عزت کے مواقع بے شمار ہیں، مگر چیلنجز بھی کچھ کم نہیں۔ اور یہاں یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف سائنس سے محبت اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ، کیا وہ کافی ہے ان تمام سالوں کی محنت، دباؤ اور ذاتی قربانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یا اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بہتر نظام، ایک بہتر سپورٹ سسٹم کی بھی ضرورت ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہر اس شخص کو ضرور سوچنا چاہیے جو اس شعبے میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔